السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک مسجد الاقصی کی، جو مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کی پہلی سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور دوسری سب سے مقدس جگہ مدینہ شریف یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیسری سب سے مقدس جگہ فلسطین کی مسجد الاقصی مسجد ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس کے عتیق پر۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد الاقصی کو جناتوں نے کس طرح بنایا اور مسجد الاقصی کا اتہاس کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ مسجد الاقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے، جس طرف رخ کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ دوستو، معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصی کتنی خاص ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے کس درجہ اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام نبیوں اور انبیاء اکرام کی امامت فرمانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے، جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا بارش بنایا کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہ ذات لے گئی ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ دوستو، ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا 40 سال۔ دوستو، روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور ان کے فرزند انجمن حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جن کی تائید نہ کہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے ذلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کی سلطنت مغرب سے مشرق تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ پاک نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر کا کام آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، اور لگ بھگ 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ یہ عبادت کافی لمبی ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا ایک مہینے
ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मौजज़ा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों को आपकी वफ़ात का इल्म ना हो और वो इसी तरह अपने कामों में मशरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मशरूफ़ थे तो आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उस असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम का जिस्म वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। दोस्तों, पैगंबरों के जिस्म कभी सड़ते नहीं और ना ही ज़मीन की मिट्टी उनके जिस्म मुबारक को कभी खा सकती है। जितने भी नबी इस रूए ज़मीन पर भेजे गए, आज भी उनके जिस्म मुबारक अपनी कब्रों में सही सालिम और मौजूद है और गैबी तौर पर उन्हें रिज़्क मिलता रहता है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात के कई सालों बाद तक उसी जगह पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार उस लकड़ी के असा को जब दीमक खाने लगी और वो लकड़ी कमज़ोर हो गई तो आपका मुबारक जिस्म ज़मीन की तरफ झुकने लगा और तब जिन्नातों को यह इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफ़ात हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक़ये को अल्लाह पाक ने सूरह सबा में कुछ यूँ बयान किया है। फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को उसकी मौत का इल्म ना हुआ, मगर ज़मीन की दीमक उनकी ऐसा खाती रही और जब सुलेमान ज़मीन पर आए तो जिन्नों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस ख्वारी के अजाब में न होते। दोस्तों, इस वाक़ये से पहले लोग ये समझा करते थे कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। अल्लाह पाक ने लोगों के इस भ्रम को भी तोड़ा और इस तरह के वाक़यात हम सब की इबरत के लिए भी मौजूद रखे। तो दोस्तों, ये था मस्जिद अल अक्सा का अतीत। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।